السلام علیکم بیٹو، آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے ٹیکنیکس اور میتھڈس آف سائنٹیفک مینجمنٹ بائی F.W. ٹیلر. تھوڑا خیال رکھنا آج. تو سب سے پہلے جو ٹیکنیک ہے فنکشنل فورمینشپ کا دوسرا معنی لیڈرشپ. ہم نے فنکشنل فورمینشپ جو ہے یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کہ F.W. ٹیلر بتاتا ہے کہ ہم نے پلاننگ اور ایگزیکیوشن کو الگ الگ رکھنا ہے. پلان بنانا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ دو الگ شعبے رکھ لو. بزنس آرگنائزیشن میں جو مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہوگی ان میں دو الگ رکھ لو. پلاننگ سیکشن الگ، ایگزیکیوشن یا پروڈکشن سیکشن الگ ہے. ان کے انچارج بھی الگ رکھ لو. ان کے انچارج اور ان دو کے ماتحت 8 ٹائپس آف اسپیشلائزڈ پروفیشنلز. 8 آدمی ایسے رکھ لو جو اسپیشلائزڈ پروفیشنلز ہوں، جو ماہر ہوں اپنے کام میں. 4 پلاننگ انچارج کے ماتحت اور 4 کس کے؟ پروڈکشن انچارج کے ماتحت ہو، تاکہ وہی واچ رکھیں گے پورے ورکرز کا، تاکہ وہ بہترین پرفارمنس دے سکے. سب سے پہلے فیکٹری میں اس کے ماتحت پلاننگ انچارج الگ اور پروڈکشن انچارج الگ. اور پلاننگ انچارج کے ماتحت انسٹرکشن کارڈ کلرک، روٹ کلرک، ٹائم اینڈ کاسٹ کلرک، ڈسپلنیرین. پھر اس کے پروڈکشن بات کی، یہ تو اسپیڈ باس، گینگ باس، ریپیئر باس، انسپیکٹر. تو سب سے پہلے انسٹرکشن کارڈ کلر ان کی فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن جو ہے نا از ٹو ڈرافٹ. اگر یہ ایک ہی ہے نا، اس کا کام ہے کہ وہ ڈرافٹ کرے، وہ بنائے انسٹرکشن، ہدایات، اسی کے مطابق جو ورکرز ہیں وہ اپنے جاب پرفارم کرے، وہ انجام دے. اس لیے انسٹرکشن کارڈ کلر کا شارٹ میں کام کیا ہے؟ جسٹ ٹو ڈراپ دا انسٹرکشن ڈرافٹ کرنا، بنانا، جس کے مطابق کہ ورکرز پرفارم اپنی جاب کر رہے ہیں بزنس میں. روٹ کلر کا مطلب یہ وہ اسپیسیفائی کرے، وہ بتا دے کہ کون سا روٹ آپ نے بزنس کا اختیار کرنا، پروڈکشن کا اختیار کرنا. اب یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال ایک شرٹ میکنگ فیکٹری ہے، آرگنائزیشن ہے. تو چونکہ یہ ایک دو بنانے نہیں ہوتے، لاکھوں میں، ہزاروں میں بنانے ہوتے ہیں. اس لیے ایک جگہ کالر بنانے ہوتے ہیں، دوسری جگہ سلیوز نیر ونان، تیسری جگہ ایسے مین باڈی کے ساتھ یہ جوڑنے پڑتے ہیں. چوتھی جگہ مثال کوئی پریس والا ہوگا، 5 جگہ یہ کیا بٹن والا ہوگا. تو ان کی سیکوینس رکھنی ہے کہ پہلے جب ایسی سیکوینس رکھنی ہے، ایسی ترتیب کہ پہلے والے سے کام ختم ہو دوسرے والے کے پاس جائے، پھر دوسرے والے سے کام ختم ہو تیسرے والے کے پاس جائے، تیسرے والے سے کام ختم ہو تو چوتھے والے کے، تو فائنل پر پریس والے کے پاس پہنچے تو کام ختم. اگر ہم پریس والا درمیان میں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ سیکوینس پراپر نہیں. اس لیے یہ اس کا کام ہے، وہ روٹ بتائے، اسپیسیفائی کرے کیا ٹو پرفارم ویریس میکنیکل اینڈ مینوئل آپریشنز کے روٹ آف پروڈکشن کیا ہوگا، کہاں کس طریقے سے کام ہو جائے گا، یہ اس کو بتانا ہے. اور اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج دن کے لیے کام کیا ہے. He has also to decide the job to be done for the day and where is to be done، کہاں کرنا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ٹائم اینڈ کاسٹ کلر. اس کا کام کیا ہے؟ یہ فکس کرتا ہے ٹائم فار اسٹارٹ کب کرنا ہے کام اور کمپلیٹ کب کرنا ہے کام. اور پھر کاسٹ شیٹ آف ایچ جاب، ہر جاب پر کیا کاسٹ شیٹ بناتا ہے کہ کتنا کاسٹ اس پر لگ گئے. اس کا کام شارٹ میں ہے کہ وہ فکس کرے گا ٹائم کب سٹارٹ کرنا ہے اور کب کمپلیٹ کرنا ہے کام، اور کاسٹ شیٹ پھر ای جاب کا تیار کرنا ہے. ڈسپلنیرین، اس کا کام ہے وہ انشور ڈسپلن کرے، کہاں؟ ورک پلیس پر. وہاں ڈسپلن کی وہ کیا ڈسپلن، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ورکرس ہیں، مینیجرس ہیں، وہ کام کرنے کے آپسی تال میل کے ساتھ. پھر ہے پروڈکشن انچارج. اس کے ماتحت جو ہے نا سب سے پہلے اسپیڈ باس ہو. یہ کس کا ریسپانس؟ جو پروڈکشن میں ہے، یہ پلاننگ میں ہے، یہ جو میں نے ابھی بتا دیے. اب پروڈکشن میں کیا ہے، ایگزیکیوشن میں کیا ہے؟ اسپیڈ باس سب سے پہلے. یہ تو کس کا ذمہ دار ہوگا؟ وقت پر اور ایکوریٹ کمپلیشن آف جاب، ٹائملی اینڈ ایکوریٹ کمپلیشن آف جاب. وقت پر ہو گیا کام، یہ اس کا ذمہ دار ہوگا. ایکوریٹ کمپلیشن، کہ اگر ٹائم پر نہیں تو یہ بہت کیا ڈیمانڈ، مطلب مارکیٹ کی پھر نہیں رہے گی اس چیز کی، نقصان ہو گیا آرگنائزیشن کو. تو اس طریقے اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ ریسپانسبل اس کا.
he checks whether work is progressing as per schedule. जैसा प्लानिंग वालों ने शेड्यूल दे दिया उसके मुताबिक ये काम प्रोग्रेस हो रहा है कि तरक्की कर रहा है कि नहीं. फिर गैंग बास ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी मशीनें वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में और टूल्स हैं उनको रेडी रखना है फॉर ऑपरेशन ऑफ वर्क बाय वर्कर्स, कि वो काम पर वो वर्कर्स फिर इस पर काम करें सो दैट देयर इज़ नो डिले, कोई डिले ना हो. फिर रेपियर बास का काम है, रेपियर का लफ्ज़ी माने मरम्मत करना. देखेंगे मशीन या टूल किसी किसी चीज़ को कोई मरम्मत करनी है ताकि ये वर्किंग कंडीशन में रहे, इनसे काम लिया जाए, ये इसका काम है रेपियर बास का. फिर इंस्पेक्टर काम का क्या है, इसको बस यही इंश्योर करना है जो काम हो रहा है वो एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, जो प्लानिंग वालों ने क्वालिटी बताई है काम की, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जैसा ब्रांड उन्होंने बताया कि ये बनाना है उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंस्पेक्टर का काम है. अब दूसरा टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इसके मुताबिक मैंने क्या लिखा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी, जो भी बिजनेस एक्टिविटी वहाँ होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक स्टैंडर्ड रखना होता है. वो क्या हो गया, मैं थोड़ा मिसाल दे दूंगा. रॉ मटेरियल लाना, इसका एक स्टैंडर्ड रखना है. रॉ मटेरियल खरीदना किस क्वालिटी का और इस पर कितना टाइम लगेगा. यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए गया कोई आदमी, फिर जो काम 2 घंटे में होना चाहिए ये 2 दिन के बाद आता है. तो एक मियार रखना रॉ मटेरियल खरीदने में, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना, कितना टाइम लगेगा. फिर प्रोडक्ट, उसके मुताबिक प्रोडक्ट का एक मियार रखना है, कैसा बनना चाहिए प्रोडक्ट. और मेथड्स, कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे काम में, इसका भी एक मियार रखना है. ये मेथड्स, ये में आगे मेथड स्टडी आएगा तो उधर में समझो मेथड्स क्या. वर्किंग कंडीशन, इसका भी एक मियार रखना, स्टैंडर्ड रखना है कि मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा जिस कमरे में काम हो रहा है वहाँ लाइट भी अच्छी हो, कैसी लाइट हो, इसका भी एक स्टैंडर्ड रखना है. वर्किंग कंडीशन में है वो कमरा कि नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे है वर्कर्स का, ठीक है. तो आने जाने का, चूंकि रॉ मटेरियल लाना है, वापस फिनिश्ड गुड्स वापस ले जाना है, तो आने जाने का रास्ता ये भी देखना है ना. इन तमाम चीज़ों का एक स्टैंडर्ड रखना है. फिर सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा, बाजार में मिसाल के तौर पर एक कंपनी बहुत से कस्म बनाते हैं ये शर्ट्स, आप वो देख लेंगे किस साइज का और किस क्वालिटी का डिमांड ज़्यादा है, कहाँ किधर मार्केट में, वही ज़्यादा बनाए. ये नहीं जितने वो कस्में बनाते हैं शर्ट्स का ये तमाम बनाए, फिर बाजार में वहाँ आदों की डिमांड है ही नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो तो हमने उनको गोदाम में रखना पड़ेगा और गोदाम में फजूल में रेंट चढ़ जाएगा. इसका मतलब एक तरफ हमें बनाने में लेबर लगा और मशीन इस्तेमाल, टूल्स जो हो वो इस्तेमाल हो गए, ये कास्ट, और दूसरी तरफ क्या है, रेंट, तो फजूल में एक कास्ट चढ़ गया. तो इसका मतलब है सिंप्लीफिकेशन, जो भी सुपर प्लस अनवांटेड जिनकी डिमांड है ही नहीं, वैरायटी की कस्मों की जो प्रोडक्ट्स और सर्विस जो जिनकी है ही नहीं ज़रूरत, तो उनको एलिमिनेट कर दिए, उनको ख़त्म कर दिया जाए. हम वही चीज़ बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन जिसकी डिमांड मार्केट में है. उससे क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ लेबर, जो लेबर कास्ट होगा वो भी कम हो जाएगा, मशीन इसी एतबार से इस्तेमाल होगी जो जिसकी डिमांड हो, टूल इसी के एतबार से, इसलिए हमें क्या सेव हो जाएगा ये कास्ट. और इट लीड्स टू फुल यूटिलाइज इक्विपमेंट, जो भी हमें इक्विपमेंट होंगे, मशीन टूल्स होंगे, वो तो फुल इस्तेमाल, जो भी बाकी इक्विपमेंट छोटे छोटे औजार जो चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल होंगी फुल, एंड इंक्रीज इन टर्नओवर, उससे क्या कैपिटल बढ़ जाएगा, पैसा आएगा. फिर है मेथड स्टडी, ये मैंने अभी ऊपर बोला था, मेथड स्टडी में समझाऊंगा. एक काम को करने के बहुत से मेथड होते हैं, उनमें से सबसे क्या, टू फाइनल आउट वन बेस्ट वे टू डूइंग द जॉब, एक ही इख्तियार करना टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, ताकि हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, मटेरियल भी, मशीनरी भी, मैन पावर भी, कैपिटल भी. अब ये आपको कैसे एक मिसाल में समझाऊंगा. मिसाल के तौर मैं सिर्फ 2 मेथड समझाऊंगा. एक कंपनी है वो पहले लेबर इंटेंसिव मेथड इख्तियार करती थी, तो वो क्या हो गया कि सिर्फ सारा काम लेबर्स मजदूरों से करवाती थी, फिर उससे क्या हो जाता था, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता था, हाथों से बनाते थे, बस इसी पर डिपेंड होता. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बहुत स्टडी की, उन्होंने मशीनें लाई,
انہوں نے مشینیں لائی مشینوں سے کیا ہو گیا مشینوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو انویسٹ کرنا پڑا بہت مشین خریدنے میں، لیکن مشینیں ایک سال کے نہیں ہم خریدتے ہیں، 2 سال کے لیے نہیں، بہت ٹائم کے لیے. تو پھر دیکھ لیا کہ کام اب مشینوں سے ہو گیا تو کیا اب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گیا. تو سیدھی بات ہے، پہلے لیبر انٹینسو میتھڈ، وہاں سارا کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے، یہاں زیادہ تر کام مشینوں سے. تو یہ میتھڈ جو ہے نا انہوں نے اختیار کیا، اس سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گیا. تو میتھڈ اسٹڈی میں جو ہے نا وہ یہ دیکھا کہ ایک بہترین نکالو تو اس سے کیا جو مٹیریل ہے، مشینری، مین پاور اور کیپٹل، یہ اچھی طریقے سے استعمال ہو جائے. تو یہ میتھڈ اسٹڈی ہو گیا، کون سا میتھڈ اختیار کرنا ہے. موشن اسٹڈی، موشن اسٹڈی میں کیا ہے، انسان کے حرکات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی ان کے اننیسری جو موشنز ہیں ان کو ختم کر لو، ایلیمینیٹ کر لو، ختم کر لو. جب وہ کرتا ہے تو اس میں سے اننیسری سی جو غیر ضروری حرکتیں کرتا ہے ان کو ختم کرو، تاکہ جو کام وہ ہو جائے وہ تو کم ٹائم میں اور اچھی طریقے سے ان لیس ٹائم ایفیشنٹلی، بہت کم وقت میں یہ کام ہو جائے. مثال فار ایگزامپل ایک مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے، وہاں چیز ایک مشین پر بنائی جاتی ہے. پنسل دیکھ لو یا پین میکنگ انڈسٹری، وہاں ہمیں را مٹیریل لانا پڑتا ہے. پھر جو ورکر، وہ مشین تو تھوڑا اونچائی پر ہے تو ورکر کو ٹول پر کھڑا رہنا پڑتا ہے، پھر نیچے جھکنا پڑتا ہے را مٹیریل اٹھانے کے لیے، پھر مشین میں لگانا پڑتا ہے. تو اسے کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کو جھکنا پڑتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی اس کو بہت سارا ہو جاتا ہے. اس لیے اسے بچنے کے لیے مینیجر نے کیا کیا، اس نے ایک ڈبا لگا دیا دیوار پر اور را مٹیریل اس میں رکھ لیا. تو دیکھ لیا کہ اس سے وہ جھکنا اس کا بچ گیا، وہ موشن وہ تھکے گا بھی اس طریقے سے نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اننیسری اس کا جھکنا پھر اٹھنا، یہ را مٹیریل اٹھانا، تو یہ اس سے ٹائم بھی بچ جائے گا اور اس کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی. یہ ہو گیا موشن اسٹڈی. جو بھی اننیسری موشنز ہوتے ہیں، حرکاتیں ہوتے ہیں وہاں بزنس میں، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، تاکہ جو کام کیا کم ٹائم میں اور ہمیں زیادہ ملے گا کام پورا ہو جائے گا. ٹائم اسٹڈی، ٹائم اسٹڈی کا مطلب کیا، اٹ ڈیٹرمائن دا اسٹینڈرڈ ٹائم ٹیکن ٹو پرفارم اے ویل ڈیفائنڈ جائے. مثال تو ایک کام کرنے کے لیے کتنا ٹائم، فار ایگزامپل ہم پین میکنگ انڈسٹری کی بات کریں گے. ایک آدمی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے مطالعہ کیا کہ ایک آدمی کتنے ٹائم میں، ایک گھنٹے میں کتنے پنسل یا کتنے پین بنا سکتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک آدمی 1 گھنٹے میں 100 پین بنا سکتا ہے. تو ہم نے یہ ویل ڈیفائنڈ جاب ہے. تو کیا اس کو تو ہم نے اسی اعتبار سے ہم نے دیکھا جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ آ جائے گی اس کے مطابق ہم ورکرز لگائیں گے. تو یہ ہو گیا آبجیکٹو آف دا ٹائم اسٹڈی ڈیٹرمن دا نمبر آف ورکرز. ہم کتنے نمبر، ہمیں 1 لاکھ کی ڈیمانڈ آ گئی، ہم کتنے ورکرز لگائیں گے. فریم سیٹیبل انسینٹیو سسٹم، اگر کام ہو گیا پھر ان ورکرز کو شاباشی کے لیے، ان کی انکریجمنٹ کے لیے ہم انسینٹیو اسکیمز بنائیں گے، ان کی فلاح بہبود کی اسکیمیں بنائیں گے، ان کو ریوارڈ دے دیں گے. اینڈ ڈیٹرمائن لیبر کاسٹ، اس سے لیبر کاسٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا لیبر ہمیں لگ گیا، کتنا خرچہ لگ گیا لیبر کے اعتبار سے، مزدوری کے اعتبار سے. چھٹا فیٹیگ اسٹڈی، فیٹیگ اسٹڈی کو تھکاوٹ، اس کا مطلب ہے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ریسٹ انٹرولز، ایک آدمی کتنی دیر تک کام کر سکتا ہے اسی طریقے سے، پھر ہمیں ریسٹ کتنا دینا پڑے، یہ بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. فیٹیگ اسٹڈی سیک ٹو ڈیٹرمائن اماؤنٹ آف فریکوینسی اور ریسٹ انٹرول ان کمپلیٹ، کتنی ایک کام کو کرنے میں کتنا ہم نے ریسٹ دینا، تاکہ یہ انسان جو کوئی مشین نہیں، یہ تھکتا ہے، کتنی دیر کے بعد تھکے گا اس کو ریسٹ دے گی کہ یہ پھر ریفریش ہو کے کام کرے گا. تو یہ فیٹیگ اسٹڈی، یہ ایک میتھڈ ہے. اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو ورکر جو لگاتار کام پر رہیں گے تو وہ تو کیا ہو جائے گا، ان کو وہ تو کیا کہتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے. پھر ڈفرینشیل پیس ویج سسٹم، اس کا مطلب ہے جو ویج سسٹم ہوگا، ہم نے ایک معیار رکھ لیا کہ ایک ورکر کتنا کام کر سکتا ہوگا ایک دن میں. فار ایگزامپل اگر 100 پین بنا سکتا ہے 1 گھنٹے میں، تو ایک دن میں 7 ورکنگ جو آورس ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ریسٹ انٹرول کو چھوڑ کر 7، تو 7 کو 700 پنسل. تو اگر کوئی اس پر اترتا ہے اس کے لیے مور ویجز دے دو، اس کو کیا، کیونکہ وہ اس سٹینڈرڈ پر اتر آیا، تو جو کم کرتا ہے اس کو کم ویجز دے دو. یہ ہوگا ڈفرینشیل ویج سسٹم.
پھر مینٹل ریولیوشن، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے دماغ کو صاف کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہیں، ہم نے کوپریشن کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے وہ ورکرز کے ساتھ اور ورکرز مینجمنٹ کے ساتھ بڑی بڑی جان فشانی سے، بڑی محبت سے، بڑی اتفاق سے کام کرتے رہیں گے تاکہ جو آرگنائزیشنل گول ہے وہ اچیو ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔